امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمت ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمت کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 9، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 8، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے، جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے، جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ نمبر 7، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 6، رقص بسمل۔ رقص بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ، سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی، اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 5، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔
اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹی ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 3، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور تحفظ استعمال کرتے ہوئے اسے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی گنڈا گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، حبس۔ حبس ڈرامے کی کہانی 2 نوجوانوں عائشہ اور باسط کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ اور باسط کا تعلق 2 مختلف سماجی طبقات سے ہے۔ باسط ایک امیر نوجوان ہے جبکہ عائشہ ایک مضبوط سر والی لڑکی ہے جس کا عملی ذہن ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ باسط کا تعلق ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر غیر مستحکم ہے۔ عائشہ اپنے خاندان کے لیے کام کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں بیوہ ہے۔ باسط کو اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کے مسائل ہیں اور جائیداد اور کاروبار کے وارث ہونے کے لیے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ کی ماں ایک موقع پرست ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عائشہ باسط کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے جائیداد کی وراثت کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ نمبر 1، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے اس کے بھائی کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم واپس کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے کہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔